سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 17۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ احسان جتلاتے ہیں آپ پہ کہ یہ مسلمان ہو گئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے مجھ پہ احسان نہ جتلاؤ اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ ہی نے احسان کیا ہے تم پر، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں راستہ دیا ایمان کی طرف، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچ بولنے والے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے آسمان و زمین کے غیب کو، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے ہر اس عمل کو جو تم کر رہے ہو۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں گزشتہ درس میں قبیلہ بنو اسد کا تذکرہ آیا، جنہوں نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے یہ کہا کہ جی ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا تھا، صرف مدینہ منورہ کے قحط سے بدحال ہو کر صدقات لینے کے لیے وہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے جی ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہ یوں نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یوں کہہ دیں کہ ہم نے جنگ چھوڑ دی، مخالفت چھوڑ دی، تمہاری طاقت کو تسلیم کر لیا۔ باقی فرمایا ایمان والے لوگ تو وہ ہیں کہ جو ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین کیا، اور پھر کوئی شک اور شبہ نہیں ان کے دل میں آیا، یہ ہیں ایمان والے، اور پھر اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا، مال و جان کے ساتھ لڑے۔ یہ سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں جس کا پہلا فرد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہے۔ اسی طرح یہ لوگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ جناب سارے قبائل جنگ کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں، آپ حملہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں یا لڑائی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ جا کے تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارا احسان ہے کہ ہم بغیر لڑائی کے آپ کے پاس آ گئے، ہم بغیر لڑائی کے مسلمان ہو گئے، ہمارا آپ پہ احسان ہے، لہذا ہمیں کچھ زیادہ عنایت کریں۔
اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ احسان جتلاتے ہیں آپ پہ کہ یہ اسلام لے آئے، یہ اپنا اسلام لانا آپ پر احسان جتلا رہے ہیں۔ اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیں لا تمنوا علی اسلامکم، تم اپنے اسلام کے ذریعے مجھ پہ احسان نہ جتلاؤ۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بے غرض بے لوث سب کے لیے دین کی محنت کر رہے۔ کوئی اسلام قبول کر لے تو اس کا اپنا بھلا ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے، بلکہ اللہ کا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ احسان ہے کہ اس کو دین اسلام کی دعوت دی اور اس کے دین اسلام کو قبول کیا۔ لیکن فرمایا یہ الٹا آپ پہ احسان جتلا رہے ہیں، تو آپ ان سے کہیں مجھ پہ احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ دکھائی۔ آج میرے محترم دوستو، اگر ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، تو یہ ہمارے اوپر کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ تو اللہ رب العالمین تو چاہے تو لمحے سے پہلے ہمیں ایمان سے نکال کے کفر میں پھینک دے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور کسی کافر کو اللہ پاک ہدایت دے کر مسلمان کیا متقی اور پرہیزگار بنا دے، اللہ رب العالمین کے کام۔ اگر کوئی بادشاہ کسی کو اپنے پاس ملازم رکھ لے اور کل کو وہ ملازم اٹھ کر کہے کہ جناب میرا احسان ہے، میں آپ کی ملازمت کر رہا ہوں، تو اس کو عقل مند سمجھا جائے گا کہ بے وقوف سمجھا جائے گا۔ بادشاہ ہے وہ تو کسی کو بھی رکھ سکتا ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے تجھے ملازمت پہ رکھ لیا، بجائے اس کے کہ تو بادشاہ کا احسان مانے، تو الٹا بادشاہ پہ احسان کر رہے جناب ہم آپ کی نوکری کر رہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ نے اسلام کی توفیق دی، ایمان کی راہ دکھائی، بجائے اللہ کا احسان ماننے کے الٹا اللہ پہ احسان جتلا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان جتلا رہے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ پہ احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ کا احسان مانو، احسان مند رہو کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ دکھائی ہے، اگر تم اپنے ایمان میں سچے بھی ہو۔ اول تو تمہارا ایمان ہی اس قابل نہیں، لیکن اگر تم ایمان میں سچے بھی ہو تو یہ ایمان کی راہ تمہیں کس نے دکھلائی؟ اللہ رب العالمین۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین نے اس سورۃ مبارکہ میں مختلف آداب بیان کیے، اور آخر میں ان سارے آداب پہ اللہ نے اپنا پہرا بٹھا دیا۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، غیب آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزیں، چھپی ہوئی چیزیں، کوئی بھی دنیا جہان کی چیز جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہے، غیب ہے، وہ اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے۔ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ آسمان و زمین کے ہر غیب پہ مطلع کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس لیے فرمایا اگر ان آداب کا خیال رکھو گے تو یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور نہیں رکھو گے تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ پہلا ادب اللہ رب العالمین نے اس صورت مبارکہ میں یہ بیان کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو، آگے نہ بڑھو، رائے دینے میں، بات کرنے میں، چلنے میں، قول میں، گفتار میں، رفتار میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ یہی ادب انبیاء کے ورثاء، علماء اور مشائخ کا ہے۔ دوسرا ادب اس میں یہ بیان ہوا کہ اپنی آوازوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھو، اونچا نہ کرو۔ اگر کبھی کوئی رائے پوچھے، کوئی بات
کوئی بتانی ہو کہنی ہو تو نرم آواز نرم لہجے کے ساتھ۔ اور تیسرا ادب یہ بیان ہوا کہ ان کے ساتھ ایسے آپس میں جیسے گفتگو کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، ایسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو نہ کرو۔ چوتھا ادب یہ بیان کیا گیا کہ ان کو گھر کے باہر سے ایسے آوازیں نہ دو جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دے کے بلاتے ہو۔ یہاں تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب تھے۔ پھر پانچواں ادب یہ ارشاد فرمایا کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی بات کسی کی طرف سے پہنچے تو رد عمل دینے سے پہلے بات کی تحقیق کر لیا کرو۔ حقیقت کیا ہے؟ صاحب واقعہ سے پوچھ لو، حقیقت حال جان لو کہ جناب ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ سنی سنائی بات پہ رد عمل دے دو اور بعد میں پتہ چلے کہ بات تو کچھ بھی نہیں تھی اور پھر شرمندگی ہو۔ پانچواں ادب اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کہیں کسی جگہ مسلمانوں کی آپس میں جماعتوں میں کوئی اختلاف ہو جائے، دو فردوں میں ہو، دو خاندانوں میں ہو، دو بھائیوں میں ہو یا دو پارٹیوں قبیلوں میں ہو جائے تو اس میں صلح کی کوشش کیا کرو۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا، بھائیوں کی طرح رہنا، یہ ایک خوبصورت معاشرے کی عکاسی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ادب یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد کا، کوئی عورت کسی عورت کا، یا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ یا کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ مذاق کا معاملہ نہ کرے، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کی قدر اور شان اور عظمت اللہ کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ۔ ایک ادب یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ایک دوسرے کی وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کے عیب پہ تانا زنی نہ کرو۔ طنز ہوتے ہیں، مینے مارنا ہوتا ہے، یہ فرمایا کہ یہ چھوڑ دو، یہ معاشرے کو بگاڑ دیتا ہے۔ ایک ادب یہ ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، اچھے اچھے نام لو، پیارے القابات سے پکارو، اور کچھ نہیں تو بھائی کہہ کے ہی بلاؤ تاکہ تمہاری آپس میں مناقشت، لڑائی، ضد بازی کی بجائے آپس میں محبت بڑھے۔ ایک ادب یہ ارشاد فرمایا کہ بدگمانیاں نہ کرو، اچھا گمان رکھو، حسن ظن رکھو، اللہ سے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور بندوں سے بھی، آپس میں بھی ایک دوسرے سے اچھا گمان رکھو۔ ایک ادب یہ ارشاد فرمایا کہ جاسوسیاں نہ کرو، کسی کے عیب کی ٹو میں نہ لگو، لوگوں کے عیب تلاش کرنے کی ہر وقت فکر میں نہ رہو کہ کوئی عیب ملے تاکہ اس کو ذلیل کر سکے۔ فرمایا جو دوسروں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اللہ رب العالمین اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دیتے، اس کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے۔ ایک ادب یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کہتے ہیں برائی، کسی کے عدم موجودگی میں اس کی برائی کرنے کو۔ فرمایا کوئی بھی کسی کی غیبت نہ کرے، اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو خاندانی نسبتوں پہ فخر کرنا یہ جاہلیت کا کام ہے۔ اللہ نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا، تم سب برابر ہو، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ اور آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان سارے آداب اور ان سارے کے سارے اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان پیدا کر۔ ایمان کے بغیر کوئی وصف قابل قبول نہیں، اور ایمان بھی ایسا نہ ہو کہ ایمان لا کے پھر کہو جی ہم تو اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، بلکہ ایمان لا کے ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر کے بھی احسان مند کس کے رہو؟ اللہ رب العالمین۔ اور فرمایا یہ ذہن میں رکھو کہ جو مرضی اپنے اندر صفات پیدا کر لو، اچھی یا بری،
اللہ کی نگاہ سے تم چھپ نہیں سکتے۔ واللہ بصیر بما تعملون، تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ میرے بھائیو، یہ صفت یہ ہر وقت ہم دل دماغ میں بٹھا لیں۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے، اللہ ہماری حالت کو جانتا ہے، اور اگر میں اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آیا تو اللہ مجھے پکڑنے پہ قادر ہے۔ ان صفات کے استحضار کے ساتھ اگر ہم 24 گھنٹے گزاریں گے تو یقیناً ہماری زندگی صاف ستھری اور خوبصورت زندگی ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صورت مبارکہ کے تمام اوصاف کو اللہ ہم سب کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے مولا کریم، اس صورت مبارکہ کے دروس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ، جو صحیح بات ہوئی وہ آپ کے حکم سے ہوئی، آپ کی توفیق سے ہوئی، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اس صورت مبارکہ کے تمام اوصاف کے ساتھ متصف فرما، اور اے اللہ ان کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر نصیب فرما، جن کی برکت سے ہمیں یہ صورت مبارکہ ملی۔ اللہ ان تمام حضرات کو جن کی وجہ سے یا اللہ ہم تک یہ صورت مبارکہ پہنچی، اس کے علوم پہنچے، اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، اس صورت مبارکہ کا پورا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس و سامعین محترم کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما، اپنے محبوب کے دیار میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، یا اللہ اس پاک کلام کی برکت سے ہم سب کے زندگی بھر کے مسئلوں کو حل فرما۔ بے شک اللہ مشکل کشا آپ ہے، حاجت روا آپ ہے، بگڑی بنانے والے آپ ہیں، مسئلے حل کرنے والے آپ ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے اس پاک کلام کی برکت سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بے گھروں کو اپنے کشادہ گھر نصیب فرما۔ اللہ ان تمام طلبہ عزیز کو ہدایت